یہودی عالم دین کے قدموں میں گر گیا اور چیخ مار کر کہنے لگا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے۔ میں سمجھ گیا کہ کائنات میں سچا مذہب فقط اسلام ہے، سچی کتاب فقط قرآن ہے، سچی امت امت مصطفیٰ ہے اور سچا رسول محمد مصطفیٰ۔ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، سچی کتاب ہے تو قرآن ہے، سچا رسول ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین مکرم، اس نے کہا میں تو یہودن ماں کے بدن میں تھا، مجھے تو کوئی خبر نہ تھی کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ میں آیا، یہودیوں کے گھر میں پرورش ہوئی، میں نے بڑی تحقیقات کی کہ مجھے پتہ لگے، سمجھ آئے کہ سچا مذہب کیا ہے۔ آج میں نے یہ تجربہ کیا، مجھے پتہ چل گیا کہ جو اتنے عرصے سے ایک حرف کو بدل نہیں سکی وہ کتاب، یہ سچی کتاب قرآن ہے اور اس کی حفاظت خدا خود کر رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آؤ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کے نغمے علامتے ہیں اور یہ قاری صاحبان، قراء اعظام، حفاظ کرام بڑے خوبصورت ترنم میں پڑھتے ہیں اور آپ کے اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نغمہ لاہوتی ہے، یہ اس رب کا کلام ہے، اس محبوب حقیقی کا کلام کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو اللہ نے خدمت کا تاج بنایا، خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اس میں کون سی اتنی خاص صفات پائی جاتی ہیں جو آپ نے اس کو خدمت کا تاج پہنایا ہے؟ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جا تو خود امتحان لے کے آپ میرے یار ابراہیم کا۔ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر جبرائیل امین انسانی صورت میں کھڑے ہوئے اور قرآن مجید بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، حضرت ابراہیم دوڑتے ہوئے باہر آ گئے، جب اپنے یار کا کلام سنا، اپنے محبوب حقیقی کا، باہر آ گئے اور حضرت ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ایک نغمہ الاپا تھا بڑے سریلے انداز میں، اگر ایک مرتبہ پھر مجھے وہ رب کا کلام سنا۔ جبرائیل امین کہنے لگے پہلے تو میں نے سنایا تھا نا اللہ کی رضا کے لیے، اب میں سناؤں گا اس کا معاوضہ لے کر، بتاؤ میں قرآن سناؤں تو مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، میں آدھا ریوڑ بکریوں کا آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے قرآن کی ایک آیت سنا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ بکریوں کا اس کے حوالے کر دیا، انسانی صورت میں ابراہیم کرے تھے۔ پھر اس نے جبرائیل نے پھر قرآن کی نغمت، یہ اس کے نغمے الاپے جب سنا نا حضرت ابراہیم نے، وجد کی کیفیت آ گئی اور فرمانے لگے ایک بار پھر میرے یار کا نام تھا، پھر سنا مجھے محبوب کا نام۔ ابراہیم کہنے لگے اب بتائیں اب دوں گا تو مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا اب اگر میرے یار کا نام لو تو جو بکریوں کا آدھا ریوڑ رہ گیا تھا وہ بھی میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ بکریوں کا وہ ریوڑ بھی دے دیا۔ ایک مرتبہ پھر قرآن کی تلاوت کی حضرت جبرائیل نے، آپ وجد کی کیفیت میں آئے، تیسری مرتبہ پھر کہا ایک بار پھر میرے یار کا نغمہ سنا۔ ابراہیم کہنے لگے آپ کیا دیں گے؟ فرمایا میری جتنی جائیداد، پراپرٹی، زمین، جو کچھ پڑا ہے مال سارا دے دے، مجھے یار کی وہ نغمے دوبارہ سنا دے۔ جبرائیل نے پھر سنایا سریلی آواز میں، پھر خاموش ہوئے، کہا ایک بار پھر سنا دے۔
کہا اب تو آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، مال بھی دے دیا، بکریوں کے ریوڑ بھی دے دیے، اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اب اگر میں یار کا نام لوں تو بتائیں اب کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل کہتے ہیں اب اگر تم مجھے پھر قرآن کلام سنا، پھر یار کے نغمے سنا، پھر محبوب کی آواز سنا، کلام سنا، تو میں تجھے اپنا آپ بھی دے دیتا، مجھے بھی ساتھ لے جا، اور مجھے کیا کرنا، مجھے اس سارے مال کا چوکیدار بنا لینا، میں ساری زندگی تیرے مال کا چوکیدار بن کر تیرے ساتھ پھرتا رہوں گا، تو مجھے قرآن کی تلاوت سنا، تو مجھے یار کا کلام سناتے رہنا، اور میں کیا کروں گا، تیرا نوکر بن کر تیرے ساتھ بکریاں چراتا رہوں گا، تیرا خادم بنا رہوں گا۔ جب جبرائیل واپس پلٹے اللہ کی بارگاہ میں بتایا، اللہ نے فرمایا اعتراض کرنے والوں آپ بتاؤ میں نے ابراہیم خلیل کو جو خلت کا تاج پہنایا ہے وہ اس کا حقدار تھا کہ نہیں؟ فرشتے جھوم اٹھے اور کہنے لگے مولا کائنات میں جس وقت اس صورت میں تیرا ابراہیم تیرا کلام سنتا ہے وہ ایک ابراہیم ہی ہے جو تیری خلت کے تاج کا حقدار تھا جسے تمہیں پہنا دیا۔ حاضرین مکرم، آج نہ وہ قرآن سنانے والے رہے نہ وہ قرآن سننے والے رہے، اگر کوئی سنانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو ہمارے اندر سننے کی سکت نہیں رہتی، ہم کو مزہ نہیں لیتے، وہ لطف نہیں رہا قرآن کا۔ اس لیے میں وہ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک قرآن کی حافظہ عورت تھی، اس نے قرآن حفظ کیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کی ہو گئی، وہ اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور شوہر کو کہنے لگی میں قرآن کی حافظہ ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے قرآن کو پڑھنے پر، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بناؤں، آس پاس محلے کے بچے بچیاں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یہاں آئیں اور میں انہیں قرآن سکھا کے بھیجا کروں۔ شوہر نے کہا اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میرے گھر حقہ نور بن جائے، میرے گھر میں قرآن کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اجازت دے دی۔ اس نیک اللہ کی ولیہ عورت نے، قرآن کی تلاوت کرنے والی قاریہ نے مدرسہ بنا دیا، بچوں نے آنا شروع کر دیا، تلاوت کرتی رہی، سناتی رہی، بچوں کو پڑھاتی رہی، خدمت سر انجام دیتی رہی۔ 40 سال گزر گئے، کتنے؟ 40 سال تک قرآن کی تلاوت کے نغمے الاپے جاتے رہے اس گھر میں، اور بچوں کا سینہ قرآن سے مزین کرتی رہی۔ 40 سال گزرنے کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ فرماتے ہیں ایک قریب گاؤں میں ایک کفن چور رہتا تھا جو قبر پہ نشان لگاتا اور رات کی تاریکی میں آ کر قبر کو کھود کر کفن چرا کر لے جاتا تھا۔ جب اس اللہ کی ولیہ کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اس کفن چور کو بلایا اور پاس بٹھا کر کہا میں نے ساری زندگی رب کے کلام کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت کی ہے، میں بڑی باحیا عورت ہوں، تجھے میں واسطہ دیتی ہوں، میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، میں تجھے ایڈوانس کی رقم دے رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا کفن چرا کر مجھے ننگا نہ کرنا، میں قرآن کی حافظہ ہوں، قاریہ ہوں، میں نے قرآن پڑھایا، 40 سال خدمت کی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ خبر بھی دے دیتا ہے۔ وہ کفن چور پیسے دیے، اس نے کہا جب مجھے پیسے پہلے مل گئے تو مجھے کیا ضرورت ہے کفن چرانے کی۔ وہ گھر چلا گیا، اس نے بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا خبردار کفن نہ چھوڑنا، کفن بڑا قیمتی ہوگا۔ اس نے کہا چھوڑتا کون ہے؟ پیسے لے آیا ہوں، وقتی جھوٹ بولا آیا ہوں، وقت آیا تو دیکھا جائے گا۔ دوستان مکرم، کچھ دن گزرے تھے،
اس نیک خاتون اور اللہ کی ولیہ قاریہ قرآن کی حافظہ اور قرآن کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والی خوش نصیب عورت اس کا مثال ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک جنازے میں آ گئے، بڑی کثرت کے ساتھ لوگ آئے اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے کہ خوش نصیب عورت 40 سال تک قرآن کی خدمت کرتی رہی، آج اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ کفن چور بھی آ گیا، اس کو جنازہ پڑھنے کا سلیقہ تو نہ تھا، مگر اس نے جیسے اس کو آیا اس نے وضو کیا، لوگوں کو دیکھا جیسے کوئی ہاتھ باندھتے رہے وہ بھی باندھتا رہا، سلام پھیر کے قبر پہ نشان لگا کے گھر لوٹ گیا۔ رات کا وقت آیا، رات کی تاریکی میں قبرستان آیا، اس اللہ کی ایک بندی کی قبر کو کھودا، کھود کر کفن چرانے لگا، ہاتھ ڈالا، ابھی کفن کو سیکنے لگا تھا کہ اس نصیب عورت کی آواز آئی۔ اس نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک جنتی مرد جنتی عورت کا کفن چرا رہا۔ اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا تم تو ہوئی جنتی، تم نے تو 40 سال رب کا کلام پڑھایا، قرآن سے محبت کی، قرآن کی تبلیغ کی، تم تو جنتی ٹھہری، مجھے بتاؤ میں نے ساری زندگی چوری کی، ڈاکہ زنی کی، میں حرام کاریاں کرتا رہا، میں جنتی کیسے ٹھہرا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے خوش نصیب عورت ہم نے تجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ تجھے تو جو مقام دینا ہے وہ عطا کریں گے، مگر قرآن کی محبت کی نسبت کا صلہ یہ ہے کہ جو تیرے جنازے میں شریک ہوتا چلا جائے گا اس پر بھی جنت واجب ہے۔ جو تیرے جنازے میں آ جائے گا ہم اسے بھی جنت عطا کر دیں گے۔ اگر کوئی قرآن سے سچا پیار کرے، قرآن سے سچی محبت کرے، قرآن کی تبلیغ کرے، قرآن کی اشاعت کرے، قرآن کی ترویج کرے، قرآن کا پیغام عام کرے اور قرآن کی تلاوت کے نغمے آلاپے اور قرآن کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی خدمت میں لگا ہے تو خدا اس کے جنازہ پڑھنے والے چور کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ اس خوش نصیب کا مقام جنت میں خدا کیا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حاضرین مکرم، آئیے اس قرآن کو فقط الماریوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، خالی پڑھنے کے بعد اصحاب ثواب کے لیے سورہ یاسین کو نہ پڑھیں، خالی بیمار پر کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت کر کے بیماروں کو شفا دینے تک محدود نہ رکھیں، اور سال گزرنے کے بعد خالی نماز تراویح میں وہ جب دل کے ساتھ کھڑے ہو کر سن کر گھروں میں لوٹ جانے والے نہ بنے، بلکہ اس قرآن کو اپنے سینے میں بسائیں، محفوظ کریں، اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ اور اگر اتنی توفیق نہیں ملتی تو کم از کم اللہ کی جو فوج ہے، قراء، حفاظ، علماء، صوفیاء، اولیاء، ان کے مددگار بن جائیں، کم از کم ان کے مددگار بننے سے اللہ تعالی حشر کے میدان میں پار لگا دے۔ میں اپنے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری چند جملے، ابھی میں نے چونکہ 2 دن پہلے وہ کون سی جگہ ہے چینچیاں میں محبت قرآن پہ ایک درس دیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ مقدسہ اس پر وہ درس قرآن تھا، اور وہ سورہ قمر کی بڑی معروف آیہ مقدسہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج بھی میرا خیال تھا کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی محبت کے حوالے سے رکھوں، مگر وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں۔ میں محترم عظیم صلاح خان عزیر صاحب کی ایک فرمائش بھی ایسی ہے کہ اس میں انکار کسی صورت بھی کیا نہیں جا سکتا،
اور فرمائش کی یہ تھی، وہ فرما رہے تھے کہ آخر میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں چند ایک جملے آپ نے ضرور کہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ جبکہ سیدہ فاطمہ کے گھر چلے اور لنگر پوری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہو۔ اس سے بڑی سیدہ کی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ سارا جہان میرے مصطفیٰ کے استقبال میں کھڑا ہو۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ معراج کی رات جب قرب خاص میں جائیں تو خود خدا استقبال مصطفیٰ میں آ رہا ہے۔ جس کا استقبال سارا جہان کرے، جس کا استقبال خود رب رحمان کرے، وہ مصطفیٰ جب بھی سیدہ آ جاتی استقبال سیدہ فاطمہ میں مصطفیٰ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی شان سیدہ پاک کی اور کیا بیان کروں۔ آج کیونکہ اس پرفتن دور میں کچھ بدبختوں نے اور کچھ نظر نہ آیا تو پاک بی بی کی طرف اشارہ کر کے نفس خطا اس کو منسلک کیا ہے۔ میں اس پر صرف اتنا کہوں گا، قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، میں ضمن صرف اتنی بات یہاں سے نقطہ نکال رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب آپ نے روزہ رکھا اور 3 دن فاقوں سے وہ جو مانگنے کے لیے آتا رہا جبرائیل در دولت سیدہ پر، ایک دن یتیم بن کر، ایک دن مسکین بن کر، ایک دن اسیر بن کر، وہ 3 دن آتا رہا۔ ادھر رب مصطفیٰ کے بیڑے میں قرآن اتارتا رہا، اور وہ 3 دن تک آنے والا کون تھا؟ جبرائیل تھا۔ حسین صاحب جبرائیل سے ذرا سوال کریں رک کر، جبرائیل تو بتا، تو منگتا ہے، تو سائل ہے، تو سوالی ہے، تو قیدی ہے، تو اسیر ہے، تو یتیم ہے، تو مسکین ہے؟ تیرا کرائٹیریا یہ ہے کہ تو قیدی مسکین ہے؟ جبرائیل کا جواب سنو۔ جبرائیل کہتا ہے میں سارے نورانی فرشتوں کا سردار ہوں، نورانی فرشتوں کا سردار ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور میں مولا ہوں تمام مومنوں کا۔ مولا، یہ میری شان ہے، یہ میری عظمت ہے، یہ میرا معیار ہے۔ پھر جبرائیل کہتے ہیں میری شان یہ ہے کہ میں بیت المعمور کا خطیب بھی ہوں، جو عین کعبہ اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ۔ جبرائیل کہتے ہیں میں وہاں پر خطیب بھی ہوں۔ جبرائیل اور کون سی شان رکھتے ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے در کا دربان بھی ہوں۔ جبرائیل اور کون سی شان ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں میں تمام کی تمام کتب سماویہ کا حافظ بھی ہوں۔ جبرائیل اتنا مقام، اتنی شان، اتنی رفعت، اتنا مقام، اتنی عزت، اتنی عظمت کہ تم مولا بھی ہو، آپ اس بیت المعمور کے خطیب بھی ہو، آپ مولا بھی ہو، آپ فرشتوں کے سردار بھی ہو، آپ سارے نبیوں کے در کے خادم بھی ہو، آپ کتب سماویہ کے حافظ بھی ہو۔ پھر ایک سوال کا جواب دو، جب در زہرا آیا تو یتیم بن کر کیوں آ گئے؟ مسکین بن کر کیوں آ گئے؟ قیدی بن کر کیوں آ گئے؟ گداگر بن کر کیوں آ گئے؟ منگتے بن کر کیوں آ گئے؟ سائل بن کر کیوں آ گئے؟ سرانی بھکاری بن کر کیوں آ گئے؟ جبرائیل نے بتایا لوگوں میرا کرائٹیریا تم نے قرآن سے سن لیا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب در زہرا آ جائے کنز العلماء کا ٹائٹل پیچھے چھوڑ کے آنا، خطیب العصر کا ٹائٹل پیچھے چھوڑ کر آنا، مفتی اعظم کا ٹائٹل پیچھے چھوڑ کے آنا۔ جب میں جبرائیل ہو کر در زہرا سے خیرات پانے کے لیے مسکین بن کر آتا ہوں، تم بھی در زہرا پر سر جھکا کر سرانی بن کر آؤ، قیامت تک وہ خیرات عطا ہوگی، تقسیم کرتے چلے جاؤ گے، ختم ہونے کا نام۔ ڈاکٹر صاحب
آئی ہے اسی در زارا سے، اور وہ کہتے ہیں بیٹا میری ایک وصیت یاد رکھنا، یہ سارا لنگر منہاج القرآن کا جو چل رہا ہے یہ در زہرا کی خیرات پہ پل رہا ہے، اور بیٹا میری ایک وصیت یہ ہے، میرا معمول ہے زندگی کا، میں جب بھی جاتا ہوں مدینہ کی بستی میں وہاں آقا کا در دولت چھوڑ کر پہلے جنت البقیع میں جاتا ہوں، سر جھکا کر آنسو بہا کر میں بڑے مؤدبانہ ہو کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے عابدہ، اے راکعہ، اے محدثہ، اے مفسرہ، اے سیدۃ النساء العالمین، مصطفیٰ کی پیاری شہزادی، تیرے در کا منگتا کتا آیا ہے، اپنے نانا کی بارگاہ سے خیرات بھیک میں لے کر گئی، اور پھر وہ خیرات ملتی ہے، آج پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے، مگر وہ خیرات ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ عزیر صاحب آپ نے رخ جہاں پھیرا ہے، اگر میں اس ڈیٹیل میں ذرا جاؤں تو مجھے گھنٹے اور درکار ہے، اور میں جو بھی بات کروں گا وہ سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اتنا واقعہ میں نے سنایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا کی روشنی میں بیان کیا، اور پھر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں، آقا حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ حاضرین کی مکرم آئیے، اور پھر اس کو ختم کرنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام بھی، اہل بیت اطہار کے بغیر قرآن مکمل نہیں، اور قرآن کے بغیر اہل بیت مکمل نہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک یہ رب کا کلام قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔ اگر قرآن کو ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، اہل بیت کی تلاش چاہتے ہو تو رب کا قرآن کھول کر بیٹھو۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس روحانی وجدانی خوبصورت بابرکت و باسعادت اس خوبصورت مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے حشر کے میدان میں ذریعہ نجات و بخشش بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سارے رات کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع سلام، شمع بز میں ہدایت پہ چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نام، شمع بز میں ہدایت پہ ساڈی حاضری نو مولا تو قبول کر لے، تینو زینب دی زاری دا مولا واسطہ کجی پردے مولا
نیزے اتے جو پڑھدا قرآن ریا اس کربل دے کاری دا مولا واسطائی جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین یا الہی صدقائے زہرا بطول یہ سلام آج